آج کا ہمارا ٹاپک ہے مولوی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں یہ بات کروں، لیکن اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو کوشش کریے گا کہ اس کو پوری سن لیں ایک دفعہ، تاکہ بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے میں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کے سامنے رکھ دوں، کئی دفعہ ہمارے نزدیک جو مولوی کی ایک ڈیفینیشن ہے، ہم کیونکہ بہت ساری ڈیفینیشنز ہمارے معاشرے میں، وہ میں بھی بتاتا ہوں کون کون سی ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ فرشتہ نما جو انسان ہوتا ہے نا، اس کو مولوی کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بزنس جو ہے نا، وہ ہماری کوئی ڈیل ہے اس کے ساتھ، یا جو ہے نا اخلاقی کوئی معاملات ہیں، تو مولوی جب 2 نمبری کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی مولوی سارے ایسے ہیں، مولوی غلط ہیں، مولوی نے یہ کر دیا۔ تو ہمیں کم از کم یہ پتہ ہو کہ یار کون سا مولوی کیا کر سکتا ہے اور کس طریقے سے، اور وہ بھی انسان ہے، اور ہمیں کس حد تک اس پر اعتبار کرنا ہے اور کن کن چیزوں میں اعتبار کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا، کیونکہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم جب جو ہے نا وہ سورس تلاش کرتے ہیں کہ بھئی کس سورس سے میں قرآن کے ترجمے تک پہنچ سکتا ہوں، کس سورس سے میں جو ہے نا وہ حدیث سیکھ سکتا ہوں، تو پھر ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ استاد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ استاد جو ہے ایک بہت اچھا ایک سورس ہے اور بڑا ایک مضبوط پلر ہے جو ہمیں علم تک لے کر جاتا ہے۔ تو استاد جو ہے، اگر ہم دینی علم سیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی مولوی سے سیکھیں گے، لیکن اس کے لیے کون سا مولوی اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اپنا اخلاق اور اپنا باقی کردار ہم بلند کر سکیں۔ تو یہ اور بھی کئی ایک مقاصد ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف، تعریف کی طرف کہ مولوی کہتے کسے ہیں۔ فارسی کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ لفظ مولا ایک استعمال ہوتا ہے۔ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی ایک معنی 18 کے قریب اس کے معنی موجود ہیں۔ تو اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست ہے۔ تو مولوی یہ اس کی طرف نسبت ہے کہ مدد کرنے والے یا پروردگار کا یا پالنے والے کا جو ایک بندہ ہے، اس کی طرف جو نسبت ہے اس کو مولوی کہا جاتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں، بلکہ پہلے اگر ہم ڈکشنریز کے یا لغات کے حساب سے دیکھیں تو فارسی لغت کے حساب سے مولوی اس کو کہا جاتا ہے جو عالم ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، متشرع شخص ہوتا ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کو مولوی کہا جاتا ہے۔ اور شروع کے زمانے میں مولوی کی بڑی عزت کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا تھا۔ مولوی صاحب آ جاتے تھے تو بس، کیونکہ مولوی ایک عالم ہوتا تھا، مولوی ایک بہت اچھا معاشرے کا ایک فرد ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ دور پہلے اگر ہم دیکھیں تو مولوی کی جو ڈگری ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک درس نظامی پوری بر صغیر میں، خاص طور پہ پاک و ہند میں، وہ ایک عالم کی ڈگری لے کر آتا تھا، تو اس مولوی کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے یعنی آج کل کے ڈاکٹرز کے حساب سے اس برابر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ بندہ بڑا ایک اچھا عالم دین اور پڑھا لکھا بندہ ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ظاہر سی بات ہے، جب مختلف قسم کے افکار ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پھر سوشل میڈیا آیا، سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ایک کہیں غلطی ہوتی تو اس کو بڑا عام کیا جاتا۔ مولوی کی غلطی ہوتی تو سارا سوشل میڈیا اس کو عام کر رہا ہوتا تھا، عام بندے کی غلطی ہوتی تو اس کو عام بندے کی کسی ایک فرد کی غلطی ہی شمار کیا جاتا، بلکہ جو ہے نا وہ اس کو کئی دفعہ چھپا بھی دیا جاتا۔ لیکن مولوی کی غلطی، کیونکہ بہت سارے لوگ، شیطان ہے، ہمارا نفس ہے، اور دین کے مخالف جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس پہ ظاہر سی بات ہے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں مولویوں کی بھی طرفداری نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ کون سا بندہ ہمارے لیے صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ اس کا تعلق کسی کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اگر کسی مولوی نے غلطی کی ہے تو ساری کمیونٹی مولویوں کی غلط نہیں ہے، اگر کسی ایک رکشے والے نے غلطی کی ہے تو سارے رکشے والے غلط نہیں ہوتے، اگر کوئی ٹیکسی والا جو ہے نا وہ ہمارا سامان لے کے بھاگ جاتا ہے تو دنیا کے سارے ٹیکسی والے غلط نہیں ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں غلط دوائی دے دیتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو چھوڑ کر دوبارہ جو ہے نا درزی سے علاج کرانے نہیں پہنچ جاتے، ہم کسی دوسرے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے اچھے اور برے شخص کی پہچان کرنی ہے۔ ہمارے نزدیک مولوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ جو ہے نا مولوی سمجھتا ہے اس شخص کو جس کی داڑھی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی ہوتی ہے اور شلوار قمیض پہنتا ہے، اسے ہم مولوی سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جو بھی دین کی بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کو مولوی کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے دنیا کو الگ کیا ہوا، دین کو الگ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی جو ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہے اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، اور جو دین سیکھ رہا ہے مولوی صاحب ہیں، یہ جو ہے نا یہ ان کا شعبہ الگ ہے، ان کو جو ہے نا وہ ان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، یہ فرقہ واریت پہ بات کرتے ہیں، اس کو مولوی جو ہے نا یہ اس کو بزنس کرنا چاہیے، مولوی شدت پسند ہوتا ہے، مولوی دین بیچ رہا ہے، مولوی کو سائنس پڑھنی چاہیے، مولوی جدید دور کے حساب سے اس کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، دین سے دور جو ہے نا کرنے میں مولوی کا ہاتھ ہے، مسجد سے بھگانے میں مولوی کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈیفینیشن جو ہے وہ
ہماری سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ فرشتہ نما انسان سمجھ لیتی ہے کہ یار ان سے غلطی ہوتی نہیں ہے، کچھ لوگ جو ہے نا بہت قریب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس میں ہمیں کہاں جا کر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لاک کرنا ہے، اور ہمیں سمجھنا ہے کہ بھائی کون سا بندہ جو ہے نا ہمارے لیے صحیح ہے، کس سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں، کس سے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی جو ہم نے جو مطلب تعریف کی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ داڑھی والا شخص اور ٹوپی یا پگڑی رکھی ہوئی شخص جو ہے نا، اس کا تعلق مولوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولوی کی یہ تعریف ایک کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر داڑھی والا شخص، ہر ٹوپی اور پگڑی والا شخص عالم ہوتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے داڑھی اور پگڑی رکھی ہوئی ہے۔ میں اب تفصیل سے تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک وہ شخص جس کی یعنی اگر اس کی اقسام تفصیل سے ہم پڑھیں، ایک وہ شخص ہے جو عالم نہیں ہے، دینی علم سے دور ہے، لیکن داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ شوق سے رکھی ہوئی ہے، اس کی فیملی میں رکھی جاتی ہے، یا کسی کے پیار میں اس نے رکھی ہوئی ہے، یا جو ہے نا وہ اس نے دین کی وجہ سے ہی رکھی ہوئی ہے۔ کہیں اس نے سنا تھا کہ داڑھی رکھنا، کیونکہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں 5 حکم دیے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھو۔ مسلمان کو داڑھی رکھنی تھی، شیطان نے ہمارا یہ حلیہ تبدیل کروا دیا۔ بہرحال اگر کسی شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو باقی چیزوں کا بھی علم ہو، دین کی بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ علم اس کو ہو سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ بندہ ان پڑھ جاہل ہوتا ہے، داڑھی اس نے کسی وجہ سے رکھ لی۔ اب کیا ہوتا ہے، ایسا بندہ ٹک ٹاک پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ایسا بندہ جو ہے نا وہ ناچ گانا بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسا بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، ایسا بندہ معاشرے کے اندر جو ہے نا غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے مال بھی کھا رہا ہوتا ہے، اور اگر پیسہ آ جائے تو حج بھی کر آتا ہے، اپنے نام کے ساتھ الحاج بھی لکھوا لیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، صرف اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تو بھائی اس میں اب باقی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ بہرحال ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس بالکل علم نہیں ہے، صرف داڑھی رکھنا، سر پہ ٹوپی اور پگڑی پہن لینا یہ مولوی ہونے کی علامت نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، اب ہم بات کرتے ہیں دینی علم سے تعلق والا مولوی، وہ کون سا ہوتا ہے؟ دینی علم سے تعلق رکھنے والا، اب علم کی بہت ساری جو ہے نا وہ درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ایک بندہ وہ ہے جو حافظ قرآن ہے۔ اب حافظ قرآن کی بھی اگر ہم بات کریں تو حافظ قرآن نہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ حافظ قرآن مطلب تھوڑا سا حفظ کیا ہوتا ہے، 1-2 سپارے حفظ کیے اور چھوڑ کے چلے گئے، کچھ ہوتے ہیں وہ مکمل حفظ کرتے ہیں۔ اب حفظ کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ظاہر سی بات ہے اس نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ ہماری سوسائٹی میں قرآن کریم حفظ کرنا یہ ایک جو ہے نا وہ ٹرینڈ کے طور پر اس کو فالو کیا جاتا ہے، حالانکہ حفظ ایک بیس ہے، بنیاد ہے آپ کو دینی علم باقی یاد کرنے کی۔ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ ریفرنس کے طور پہ جب آیت پڑھتے ہیں نا اس کی ترجمے کے ساتھ، تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے کہ یار بندہ جو ہے نا وہ سنی سنائی بات کو نہیں، اور ہر مسلمان کو حافظ ہونا چاہیے کہ بھائی میں جب کسی سے بات کروں تو دلیل دے سکوں، غیر مسلم سے بات کر سکوں تو قرآن کی آیت سنا سکوں، مسلمان سے بات کر سکوں، یا اپنی کوئی جو ہے نا وہ عمل کی بات ہو تو میں قرآن کی آیت سنا سکوں اور میں جو ہے نا وہ اس پر عمل کر سکوں، یا نماز میں کم از کم میں نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں تو اس نماز کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کہیں سے بھی پڑھ سکوں، مجھے جو ہے نا وہ کوئی قرآن کی آیت سنا کے وہ دلیل دے رہا ہو تو میں اس کا رد کر سکوں یا اس پر عمل کر سکوں، غلط سنا رہا ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہ سمجھا سکوں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم حفظ کرنے کے جو ہے نا وہ کئی ایک فوائد ہیں، ہم اس پہ بھی بات نہیں کر رہے۔ تو ایک بندہ اس نے حفظ کیا، اب ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں ایسا بندہ جو حافظ ہوتا ہے یا تھوڑا سا جو ہے نا حفظ کر کے نکل گیا ہوتا ہے، وہ بندہ جو تھوڑا سا حفظ کر کے چلا گیا ہے، اب یا تو یہ فیلڈ ہی چھوڑ گیا نا، اسکول کالج یونیورسٹی میں چلا گیا اور وہاں جا کے گھرانہ دیندار تھا لیکن مکمل حفظ نہیں کر پایا، اس نے داڑھی رکھ لی، یہ بھی ہمارے معاشرے کا مولوی ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کتنا کو علم ہوگا، یہ حفظ تھوڑا سا اس نے کیا، 2-4 پارے کیے، چلا گیا، نہیں حفظ کر پایا پورا۔ دوسرا ہے کہ مکمل حافظ، اب جو مکمل حافظ ہوتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں یا تو امام بن جاتا ہے، اگر آواز اچھی ہو تو امام بنا دیا جاتا ہے۔ اب امام کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارے جو ہے نا کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ امام صاحب کو نماز کے مسائل آتے ہوں، کچھ جو ہے نا وہ اس کو چیزیں پتہ ہوں، اخلاقیات پتہ ہوں، نمازیوں سے ڈیل کس طرح کرنی ہے وہ پتہ ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ نہیں سکھایا جاتا، کچھ سیکھنے والا نہیں ہے اور سکھانے والا نہیں ہے، تو پھر مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس نے اب حفظ کیا وہ امام بن جاتا ہے، یا جو ہے نا کسی جگہ پہ جا کے قاری صاحب بن جاتے ہیں، وہ لوگ بچوں کو حفظ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے علم میں اور ایک عالم دین کے علم میں فرق ہوتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر رہتا ہے اس کے علم میں فرق ہوتا ہے، یا جو ہے نا وہ بچوں کو گھر گھر جا کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب گھر گھر جا کے جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو اس میں بھی کئی دفعہ جو ہے نا غلطیاں ہوتی ہیں، یا تو وہ جو ہے نا اخلاقی طور پہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے
جو معاشرے کی ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہوتی ہے، کسی بچے کے ساتھ غلط ریلیشن میں آ گیا یا کسی جو ہے نا وہ کوئی اور اس طرح کی کوئی غلطی کر دی، اب یہ بندہ جو ٹھیک ہے جس نے قرآن حفظ کیا تھا، نہ اس کو اس کے ترجمے کا پتہ ہے، نہ اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہے، نہ اس کی اخلاقیات اچھی ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اس طرح کا ہو، لیکن اگر ایسا بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اکیلے بندے کی غلطی ہے، نہ کہ اس عالم دین کی بھی جو ایک بہت بڑی سطح پہ اپنی ساری زندگی کو گناہوں سے دور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو بھی رگڑ دیتے ہیں اس ایک بندے کے چکر میں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری بات ہو گئی۔ دوسرا پھر ایک اس کے بعد کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے حافظ پلس عالم کی، یعنی ایک بندہ ہے جس نے حفظ بھی کیا اور اس نے جو ہے نا عالم کا کورس بھی کیا۔ اب اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عالم دین مکمل نہیں بن پاتا، 2-3 کلاسیں پڑھی اور چلا گیا، اب اگر اس کی آواز بھی اچھی ہے، تقریر بھی کر سکتا ہے، تو ہمارے معاشرے سوسائٹی میں اس کو خطیب لگا دیا جاتا ہے کسی مسجد میں، جی آپ امام بھی لگ جائیں، خطیب بھی لگ جائیں، آپ نے درس بھی دینا ہے، آپ نے باقی جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈیل بھی کرنا ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتا۔ اب کیونکہ اس کا علم پائے کا نہیں ہے، اگر یہ بندہ فتوے دینا شروع کر دے، اور اسی طریقے سے وہ بندہ جو حافظ ہے اس کا کانفیڈنس لیول بڑا اپ ہے، اس نے جو ہے نا وہ آس پاس اپنے لوگوں کو جو ہے نا دیکھا، اس نے دیکھا یار سوشل میڈیا پہ لوگ بات کر رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ فتوے دے رہے ہیں، اس میں کون سا حرج ہے، مجھے بھی کوئی 2-4 کتابیں میں پڑھ لیتا ہوں، بات کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو غلطیاں تو کرے گا نا وہ۔ اب اس طرح کا بھی بندہ جو کہ مکمل عالم نہیں ہے، جس کو مکمل دین کا علم نہیں ہے، اس کو تفسیر کا نہیں پتہ، اس کو جو ہے نا حدیث کا نہیں پتہ، اس کو قرآن کے ترجمے کا نہیں پتہ، اس کو اصول فقہ نہیں پتہ، اس کو اصول تفسیر نہیں پتہ، اس کو جو ہے نا وہ لغت کا علم نہیں ہے، اس کو حدیث کے لفظی ترجمے کا علم نہیں، اس کو یہ نہیں پتہ کہ قرآن اور حدیث میں جو بات ہے وہ اصل میں میری بات نہیں ہے۔ مولوی اصل میں کیا ہوتا ہے، جو اصل عالم دین ہوتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تیرا کچھ نہیں ہے، تو نے جو بات کرنی ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تیرا اپنا اس میں کچھ نہیں ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کو منوان آگے پہنچانا ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی چیزیں اس کے اندر نہیں گھسانی۔ جب اس کے اندر وہ گھسانا شروع کرتے ہیں نا تو پھر دین خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک مولوی کی ذمہ داری ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو بہرحال میں تیسری جو ہے نا وہ درجے پہ پہنچا ہوں کہ حافظ پلس عالم، تو عالم اگر تو پورا نہیں بنا ہے تو وہ جا کے خطیب لگ گیا ہے، وہ جا کے کسی جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھانے لگ گیا، درس دینا شروع ہو گیا ہے کہ یار تھوڑا بہت پتہ ہے، درس دے لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بہت ساری دین کی باتیں کر رہا ہوگا تو اس سے بھی غلطیاں ممکن ہیں، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ فرق آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہوتا ہے حافظ پلس عالم، جب ایک بندہ حافظ پلس عالم ہے نا، اب یہ بھی کئی ایک جو ہے نا وہ اس کی شعبے اس کے بنتے ہیں آگے، پھر یہ کئی ایک شعبوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے نا آپ کو الگ الگ شعبے، یعنی بہت بڑی امت ہے، اور بڑی امت کے اندر ہر بندے نے جو ہے وہ الگ الگ اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جب اپنے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نا معاشرے کے مختلف جو ہے نا پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے، مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی نظام بنایا۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں نا، جب صحابہ کرام ایک ہی وقت میں کیا کر رہے تھے، صحابہ کرام نے ایک ہی وقت میں مختلف شعبوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، خالد بن ولید ہیں، عمر بن عاص ہیں، یہ اس وقت میں جب جو ہے نا دوسری طرف صحابہ کرام جو ہے نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگوں کی جو ہے نا وہ سیاست کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے نا وہ خلیفہ ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ جہاد کر رہے ہیں، کبھی مصر، کبھی شام، کبھی عراق میں جا کے وہ جہاد چل رہا ہے۔ ایک وقت میں کچھ صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں، کچھ صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، کچھ صحابہ کرام دین کا علم سکھا رہے ہیں، معاذ بن جبل ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، یعلمون الناس، وہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، لوگوں کو فتویٰ سکھا رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ دین کے علم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ہیں، سیدنا انس ہیں، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، یہ جو ہے نا وہ دین کا علم جو ہے نا یاد کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا حفظ کر رہے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو لوگ ہیں دنیا داری میں مشغول ہو گئے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے نا کام کرنے کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ سکھا رہے ہیں۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کا نا ایک الگ شعبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے مولویوں کو بھی شعبے ہوتے ہیں۔ اب مجھے کس طرح کے، میرا جو کام ہے اس میں کس طرح کا مولوی چاہیے اور کس طرح کے جو ہے نا وہ مجھے اپنے مسئلے حل کروانے، ایک ہی بندہ ساری چیزوں کو حل نہیں کر سکتا، یہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طرح اور بڑے جو علماء گزرے ہیں، تو ان میں بہت کم لوگ اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں جو ہے نا، یا دوسرے بہت سے اور بڑے علماء گزرے ہیں۔ بہرحال میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اب یہ ایک بندہ ایسا ہے جو حافظ بھی تھا اور عالم بھی تھا، پورا اس نے جو ہے نا وہ علم حاصل کیا۔ اب یہ بندہ جو ہے نا وہ آگے جا کے کیا کرتا ہے، آگے جا کے یا تو یہ مدرس بنتا ہے، ٹیچر بنتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والا، اور یہ جو ہے نا وہ بچوں کو وہی کتابیں جو اس نے پڑھی تھی، عربی کتابیں، اصل قرآن کا ترجمہ ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اس طرح کی ساری کتابیں وہ آگے منتقل کر رہا ہے تاکہ اور علماء تیار ہوں۔ اچھا، عالم بنانے کا یہ صرف مقصد نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر جی عالم کو سائنسدان بھی بننا چاہیے، عالم کو فلاں بھی بننا چاہیے، اور عالم کو جو نا بزنس بھی کرنا چاہیے۔ وہ میں بتاتا ہوں کون سے عالم دین کو بزنس کرنا چاہیے، اور کون سا عالم دین اگر بزنس کرے گا تو بھائی دین جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا اور اس میں دین کا نقصان ہے۔ ہمارا مطلب کوئی اس میں یہ مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو دین کا کام کرنا ہے، کچھ علماء ہیں جن کو بزنس بھی کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا مدرس بن گیا، ٹیچر بن گیا، یہ مسجد اور مدرسے کے اندر ہے اور مدرسے کے اندر پڑھا رہا ہے۔ اس کو اگر ہم یہ کہیں گے نا بھائی باہر بھی نکلو، سوشل میڈیا پہ بھی آؤ، اور اس کو ہم یہ کہیں گے بزنس بھی کرو، اس بندے نے 4 5 کتابیں، 6 کتابیں گہرائی والے علم کے ساتھ پڑھانی ہیں، بچوں کے سوالات حل کرنے ہیں، عبارتیں حل کروانی ہیں، گرامر حل کروانی ہے۔ اور اگر یہ کتاب پڑھ کر نہیں جائے گا، بزنس کی طرف چلا جائے گا، تو کیا ہوگا، ان کو اچھے طریقے سے وہ عالم نہیں بنا سکتا، ان کو پالش نہیں کر سکتا۔ وقت بہت کم ہے، لوگ جو ہے نا وہ جلدی سے رزلٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور عالم بننا یہ کوئی دنوں کا کھیل نہیں ہوتا، یہ سالوں کا بھی کھیل نہیں ہے۔ یہ جو 8 سال 10 سال کی درس نظامی کروائی جاتی ہے نا، اس میں صرف چابیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے کس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اگر کوئی فقہ کا مسئلہ آ گیا کیسے حل کرنا ہے، بھائی ایمان ایسے چٹکیوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مدرس بن جاتا ہے اور مدرسے میں پڑھاتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے نا عمر، اس کی صلاحیتیں وہ چڑھتی رہتی ہیں۔ پھر ایک درجہ اس طرح کا آتا ہے، ایک وقت اس طرح کا آتا ہے کہ شیخ الحدیث بن جاتا ہے، یعنی اس کو اپنے علم پر پختگی ہو جاتی ہے، اور یہ مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ مدرسے سے باہر نکلے گا تو اس کا بھی نقصان ہے، علم کا بھی نقصان ہے، اور سوسائٹی کا بھی نقصان ہے۔ سوسائٹی کا کیا نقصان ہے؟ سوسائٹی کا نقصان یہ ہے کہ یہ کیونکہ پبلک ڈیلنگ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، سیکھا نہیں نا کبھی، مدرسے میں رہا ہے۔ اور مدرسے والوں کا کیا نقصان ہے، وہاں پر اگر باہر کا بندہ جاتا ہے تو وہ ان کو جو ہے نا وہ جب علم دے گا تو وہ اس گہرائی سے نہیں دے پائے گا جو یہ 24 گھنٹے وقف کرنے والا بندہ دے رہا ہے۔ اب کیا ہے، مدرسے کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھے، تاکہ 24 گھنٹے وہاں پہ دے اور اپنی جو اس کو ضروریات کو پورا کرے۔ اگر یہ بندہ باہر آتا ہے نا، بزنس کرتا ہے، تو بچوں کا سوال ہے، یا پڑھ نہیں پاتا، یا کئی دفعہ جو ہے نا پیسہ انسان کو، ظاہر سی بات ہے جتنا حاصل ہو رہا ہو نا تو انسان اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ پھر ادھر تھوڑا سا گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب اس طرح کے استاد اپنے خاص ایک فن میں محنت کرتے ہیں نا، پھر وہ جو ہے نا کچھ اساتذہ کے نام متخصص بن جاتے ہیں، اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ اساتذہ کو جو ہے نا مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں بڑا علم رکھتے ہیں۔ ان سے کوئی آیت پوچھیں آپ کو بتا دیں گے کب نازل ہوئی، کس پر جو ہے نا وہ اس میں کس صحابی کا ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے، آج کے دور میں اس سے جو ہے وہ کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ تفسیر اس کی کس نے لکھی ہے، اور اس آیت کی تفسیر سب سے اچھی کس نے کی ہے۔ 50 تفسیریں، 100 تفسیریں انہوں نے پڑھی ہوئی ہوں گی، اور ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی، اور پھر کیا کریں گے، وہ کسی نتیجے پہ بندے کو پہنچا دیں گے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مفسر قرآن، اور یہ بھی ایک پورا پراپر علم ہے۔ اس طرح ہمارے میڈیکل میں نہیں ہوتا، بندے نے 4 سال جو ہے نا وہ MBA کیا، اور اس کے بعد کیا کیا، بندے نے اسپیشلسٹ میں چلا گیا، یہ جی ناک کان گلے کا ہے، یہ جی ہڈی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، ایسے ہی دین کے علم میں ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی جو ہے نا محدث بن جاتے ہیں، حدیث کا سارا علم ان کو ہوگا، کبھی پوچھ لیں آپ کوئی حدیث پوچھ لیں، وہ آپ کو ساری حدیثیں جمع کر کے ایک ہی اس کا مفہوم بتا دیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ نحوی بن جاتے ہیں، کچھ صرفی، یعنی گرامر کے لحاظ سے ہر بندہ جو ہے نا اپنے ماہر کے لحاظ سے اس کو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے، نام مل جاتا ہے۔
اب ایک بندہ ہے جو گرامر میں ماہر ہے، ایک بندہ جو ہے وہ محدث ہے، حدیث میں ماہر ہے، اس کو ہم مفتی نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ مسئلہ سمجھانے والا یا سوسائٹی کے مسائل حل کرنے والا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خاص مدارس کے لحاظ سے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم دین ایسا ہے جو مدرسے میں رہ کے جس نے سارے علوم پڑھے ہیں اور سارے علوم کو پڑھ کے معاشرتی علوم پہ اور معاشرے کے مسائل پہ بھی اس کی نظر ہے، تو اس کو ہم پھر مفتی کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس قرآن اور حدیث دونوں کا علم ہے، اقوال صحابہ کا علم ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ ائمہ جتنے بڑے بڑے امام گزرے ان کے فقہی اقوال اس نے پڑھے ہوئے ہیں، لغت پہ اس کو مہارت ہے، گرامر پہ اس کو مہارت ہے، اور معاشرے کے مسائل وہ حل کر سکتا ہے، پبلک ڈیلنگ اس کی اچھی ہے، تو اس شخص کو جو ہے نا پھر مفتی کہہ دیا جاتا ہے، یہ پھر آگے کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اب کچھ لوگ عالم بن کے نا وہ کالجز کی طرف چلے جاتے ہیں، یونیورسٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں، ایم فل کیا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی اور پھر وہ پروفیسر لگ گئے۔ اب یہ بھی ان کی بھی داڑھی ہے، یہ بھی سر پہ پگڑی یا ٹوپی رکھتے ہیں یا کئی دفعہ نہیں رکھتے، تو ان کو بھی ہمارا معاشرہ مولوی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے معاشرے کے مولوی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں اور مدرسے کا وہ مولوی جو 24 گھنٹے علم کی دنیا میں ہے، اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اتنی گہرائی والی نہیں ہیں۔ اسکول کالج یونیورسٹی کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کو بیسک علم دے رہی ہیں، کیونکہ جو پڑھنے والے طلبہ ہیں انہوں نے جا کے آگے مدرسے کا استاد نہیں بننا، انہوں نے آگے جا کے مفتی نہیں بننا ہے، انہوں نے آگے جا کے جو ہے نا وہ خطیب نہیں بننا ہے، انہوں نے آگے سوسائٹی میں ہی کام کرنا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے کچھ بننا ہے۔ تو یہ اگر اسلامیات یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں یا جو ہے نا یہ خاص کوئی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، کوئی خاص اسلامک موضوعات ہیں، تو یہ اپنے موضوع پہ ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے مدرسے والے استاد کے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا ان کا فرق تو ظاہر سی بات ہے آتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اب یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا جو حافظ پلس عالم ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ خطیب لگتے ہیں، کچھ لوگ امام بنتے ہیں، درس دے رہے ہوتے ہیں، بیان ہوتا ہے، بچوں بڑوں کو تعلیم دینا، یہ ان کے کاموں میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا اب اس میں سے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مفتی بنتے ہیں نا لوگ، تو پھر جو ہے نا وہ ان سے فتویٰ لیا جاتا ہے۔ اب یہاں عوام کے لیے یہ کچھ کیٹیگریز میں نے بیان کی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار بھائی یہ بندہ اس کا شعبہ کیا ہے، یعنی یہ بندہ جو ہے نا عالم بن کے بزنس میں آ گیا ہے، اگر تو یہ بزنس میں آ گیا ہے تو یہ مولوی ہے، تو اس نے بھی پڑھا ہوا ہے دین، لیکن ظاہر سی بات ہے جو گہرائی کے ساتھ مفتی صبح شام پڑھ رہا ہے وہ یہ تو نہیں نا پڑھ رہا، اس نے پڑھا تھا، اب بہت ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل گئی ہوں گی، بہت ساری حدیثیں بھول گئی ہوں گی، بہت ساری آیات کے مفہوم بھول گئے ہوں گے۔ جو 24 گھنٹے علم دین کے اندر ہے اس کا علم اور اس کے علم میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اچھا کچھ لوگ اس میں سے نا پھر دائی بن جاتے ہیں۔ دائی کون سے ہوتے ہیں؟ دائی وہ لوگ ہوتے ہیں پریچر جو معاشرے کے اندر نکل کے نا مختلف جگہوں پہ جا کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مختلف اجتماع کی جگہوں میں لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں جا کے مختلف مسجدوں میں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو دین کا کام کرنے کا شوق ہے لیکن کہیں سے پراپر علم حاصل نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ غلطیاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولوی صاحب سے غلطی نہیں ہوتی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنسبت اس بندے کے جس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، اس کو کمپیئر کریں گے اس بندے کے ساتھ جس نے علم حاصل کیا، تو ظاہر سی بات ہے غلطیاں یہ بندہ کم کرے گا کیونکہ اس نے علم حاصل کیا۔ غلطیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے، مولوی نے بھی غلطیاں کرنی ہیں، مولوی فرشتہ نہیں ہے، مولوی جو ہے وہ اگر اس سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو درگزر ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے جو اس کو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ مطلب بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے ایسا کر دیا، بھائی وہ بھی انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں بہت سی غلطیاں ہوئی، توبہ کی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، تو بڑے اس طرح کی معاملات ہر شخص سے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ 2-3 باتیں جو لاسٹ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ایک جو بندہ ہے نا، کون سے مولوی کو بزنس کرنا چاہیے؟ ایک وہ بندہ ہے جس کا بہت زیادہ علم سے تعلق نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بزنس ساتھ کر سکتا ہے، یعنی وہ اس کا کام صرف نمازیں پڑھانا ہے، اس کا کام جو ہے نا وہ یا جو ہے چھوٹے موٹے کام ہیں تو وہ ساتھ بزنس کرے اور ضرور کرے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کا 24 گھنٹے کا کام، اگر ایک مفتی ہے نا، مفتی آپ اس کو کہیں گے یار بزنس کر تو وہ ظاہر سی بات ہے بزنس کرے گا، یا ایک جو مولوی صاحب ہیں جو 24 گھنٹے جنہوں نے اچھا پڑھا ہے
اور وہ اگر بزنس کی طرف آ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے لوگ ان سے مسئلے بھی پوچھنے آ رہے ہیں، لوگ ان سے جو ہے نا وہ اپنے کوئی جنازہ پڑھانا چاہتا ہے، کوئی نکاح پڑھوانا چاہتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ ان سے کونسلنگ کے لیے آ رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ کسی کے طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں وہ اس میں حل کروا رہے ہیں، کوئی دم کروانے آ رہا ہے، کوئی مختلف قسم کے معاملات ہیں جو اس 24 گھنٹے میں کر رہا ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی واٹس ایپ پہ مسئلے پوچھ رہا ہے، کوئی آن لائن جو ہے نا وہ پوچھ رہا ہے، کوئی کالز کر رہا ہے، تو ایک بندہ 24 گھنٹے مصروف ہے۔ اگر یہ بندہ بزنس کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوگا، اس کے بزنس کی طرف جانے کی وجہ سے نقصان ہوگا، دین کو نقصان ہوگا، اچھے لوگوں کو جو ہے نا وہ اچھے لوگ مارکیٹ سے کم ہو جائیں گے جو دین کا علم لوگوں کو دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ یہ بندہ بزنس کی طرف چلا گیا، اب کوئی وہاں پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے جی نکاح پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مولوی صاحب کہتے ہیں یار نکاح پڑھانے کے وہ بندہ کتنے کو پیسے دے گا، 5,000 6,000، ٹھیک ہے، یہاں میرا گاہک کھڑا ہوا ہے، کسٹمر کھڑا ہوا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے۔ مال کی دیکھیں محبت سب میں ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم، وہ چاہے مولوی ہے چاہے دوسرا کوئی ہے، ابن آدم کو جو نا مال کی حرص ہے، کہیں سے آ رہا ہوگا نا وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، جب بندہ بزنس کی طرف چلا جائے گا نا کچھ اس کا رجحان اس طرف بدلتا جائے گا، تو یہاں سے اس لیے اس کو نا خالص وہاں پہ اب اس کی کفالت ہمیں کرنی چاہیے، یعنی ایسے لوگ جو پورے پراپر عالم ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں اور ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اخلاقی طور پہ بڑے اچھے ہیں، تو ان لوگوں کو ہمیں مارکیٹ میں نہیں بھیجنا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں بھیجنا چاہیے۔ بھائی آپ بیٹھ کے کام کریں دین کا، اگر آپ چلے جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ باقی جو لوگ ہیں جو نارمل کام کر رہے ہیں یا کسی ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ ضرور جو ہے نا وہ بزنس کی طرف آئیں اور یہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب اس میں پبلک کے لیے کیا پیغام ہے؟ پبلک کے لیے پیغام ہے بھائی اس میں سے ہم نے تو ایک تو یہ جو کیٹیگری ہیں میں نے بیان کی ہیں، ابھی بہت ساری میں نے چھوڑ دی ہیں طوالت کی وجہ سے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی۔ اچھا، وہ جو بہت ساری میں نے چھوڑی ہیں ان کو ابھی فی الحال آپ رہنے دیں، یہ جو میں نے بیان کی ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ کو اس میں سے کون سا جو ہے نا وہ علم لینا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ آپ کو اگر پھر لوگوں کے حوالے سے بھی مختلف ہوتے ہیں، ایک بندہ جو ہے نا صرف قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، ایک حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے، ایک جو ہے نا وہ دینی بیسک علم لینا چاہتا ہے تاکہ میں گمراہ نہ ہوں، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ معاملہ کرنا چاہتا ہے کسی بندے کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یار میں بچے کو اگر پڑھانا چاہتا ہوں، میرے گھر میں پڑھانے والے قاری صاحب آئیں تو ان کے پاس کیا تجوید کی حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید کی اور بچوں کی تربیت کی اور کیا اخلاقیات کی یہ کوئی ڈگریاں ہیں یا وہ جو ہے نا وہ اخلاقیات اس کے اچھے ہیں، تو پہلے اس کو جج کر لینا۔ ضروری نہیں کہ ہر مولوی صاحب کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، اخلاق بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، عام بندے کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مولوی صاحب کا خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ کمپیئر کر لیں کہ یار جس سے ہم کام لے رہے ہیں کیا وہ میرے اس درجے پر ہے۔ ہم لوگ اصل میں کرتے ہیں 2 نمبریاں، اور یہ بات میں سیدھی سیدھی کہوں گا۔ ہم نے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ امام اور خطیب پتہ کیسے بنتے ہیں؟ امام صاحب گئے چھٹی پہ اور پہلی صف کے ایک نمازی ہمارے ہاں بڑے نیک ہیں، ہم نے کیا کیا جی امام صاحب چھٹی پہ گئے ہیں تو شیخ صاحب آپ جو ہے نا وہ 2-4 دن جب تک امام صاحب نہیں آتے آپ ہمیں نمازیں پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھانا کون سا مشکل کام ہے بھائی صاحب، میں پڑھا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز صرف مولوی نہیں پڑھانی، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز ایک ذمہ داری معاشرے نے دی ہے تو بھائی ٹھیک ہے مولوی صاحب اٹھاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، اب وہ بندہ نمازیں پڑھانا شروع ہو گیا۔ اب قاری صاحب جو ہے نا یا مولوی صاحب وہ 2-4 دن واپس نہیں آئے تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے کہا یار بھائی آپ نماز بھی پڑھا رہے ہیں تو بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، ان کے والدین جو ہے نا بار بار پوچھ رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ بچے بھی پڑھا دیں کچھ 2-4 دن کے لیے، جب تک قاری صاحب نہیں آتے تو بچے بھی پڑھانا شروع کر دیے۔ قاری صاحب کا فون آیا جی میں 2-4 دن ابھی جو ہے نا وہ لیٹ آؤں گا، میرے گھر کی تعمیر چل رہی ہے یا کوئی گھر میں مسائل ہیں یا امی بیمار ہیں، جو بھی معاملات زندگی کے چلتے ہیں۔ اچھا، وہ قاری صاحب لیٹ ہوتے گئے، یہاں سے ان کا ڈیوریشن بڑھتا گیا، ساتھ درس بھی شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یار ماشاءاللہ آپ درس بھی اچھا دیتے ہیں۔ شروع میں دیکھ کر اس نے شروع کیا تھا، کتاب کھولی سامنے اور دیکھ کر جو ہے نا لوگوں کو مسئلے بیان کرنا شروع کر دیا، ہاں جی میں بلوغ المرام پڑھا رہا ہوں، میں جو ہے نا وہ فلاں کتاب پڑھا رہا ہوں، اس سے جو ہے نا یہ مسئلہ میں حدیث بیان کر کے آپ کو صرف حدیث سنا رہا ہوں۔ اچھا، آہستہ آہستہ اس کو کانفیڈنس لیول بلڈ ہوا اور وہ جو ہے نا وہ کرتے کرتے ایک دن خطیب صاحب نہیں آئے تو انہوں نے جمعہ بھی پڑھا دیا، تو یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اچھا، اب وہ بندہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہے، خطیب بھی ہے اور وہ بندہ جو ہے نا وہ بچے بھی پڑھا رہا ہے اور وہ تنخواہ ان کی شروع ہو گئی۔ اب جب تنخواہ شروع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کانفیڈنس لیول بڑھ گیا، علم حاصل کیا نہیں۔ استاد پتہ کیا سکھاتا ہے؟ استاد سکھاتا ہے علم میں ٹھہراؤ، استاد سکھاتا ہے کہ برداشت کس طرح کرنا ہے۔ استاد علم پورا ہوتا ہے، آپ نے وہ حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی جس میں ایک صحابی مسجد میں پیشاب کر دیتے ہیں، صحابہ کرام۔ اب علم کیا کہتا ہے؟ علم کہتا ہے مسجد پاک رکھنے کی چیز ہے، اس میں کوئی نجاست والی چیز پھینکنی نہیں ہے۔ اور علم کیا کہتا ہے؟ علم کہتا ہے کہ بھائی مسجدیں پاک ہیں، اس میں کوئی نجاست والی چیز نہیں پھینکنی، اور پیشاب نجس ہوتا ہے، دونوں چیزیں مکس نہیں ہو سکتی، مسجد کے اندر پیشاب کرنا یہ جرم ہے۔ اچھا، یہی علم تھا صحابہ کرام کے پاس، صحابہ کرام دوڑے ان کو روکنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ علم پورا تھا، نجس اور طاہر چیز کو ملانا نہیں۔ استاد نے کہا اب بھی نہیں،
یہ علم ہے، اس پر ابھی عمل نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا ٹائم آپ کو اس میں لگے گا، آپ نے عمل کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پیشاب پورا کر لیا، حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی کا ڈول بہا دیا اور ان کو بھی سمجھا دیا کہ مسجدیں پاک رکھتے ہیں، اس میں دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا، اور صحابہ کو کرام کو بھی سمجھا دیا بھائی علم پر کیسے عمل کرنا ہے، آسانیاں کیا کرو، لوگوں پہ تنگیاں نہ کیا کرو۔ تو اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہم ان کو کمپیئر کریں تو ہم نے امام جب رکھنے کا کرائٹیریا اس طرح کا بنا لیا، آواز اچھی ہونی چاہیے، لوگ خوش ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو دینی مسائل کا پتہ ہے نہیں پتہ، جس کو پتہ ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے، جس کے جو ہے نا وہ جو معاشرے کو ڈیل کر سکتا ہے، جو لوگوں کے معاملات حل کر سکتا ہے، جس کی اخلاقیات اچھی ہیں اور جو حق سچ بات کرنے والا نا، وہ ہمیں پسند نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جی اپنی مرضی کرتا ہے یہ بندہ جو ہے نا، وہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے جو کہ وہ بھائی وہ دین کے مطابق کر رہا ہے، یہاں تو آپ کہیں نا کہ وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق دین کے معاملات کو نہیں سمجھ رہا، تو پھر تو ہم کہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دین کے مطابق کر رہا ہے تو ہمیں اپنے ایگو کو سائڈ پہ کرنا ہے۔ تو عوام نے کمپیئر کرنا ہے، اور مجھے جو چیز سیکھنی ہے کس سے سیکھنی ہے، کون سے اچھے اخلاق والے سے سیکھنی ہے، کون سا جو ہے نا وہ میرے اس جس کام کے لیے میں رکھ رہا ہوں، میں اگر جو ہے نا اس کو شرعی ایڈوائزر رکھ رہا ہوں تو کیا اس کا جو ہے وہ اتنا نالج ہے کہ وہ میرے بزنس کو سمجھ کے، میری جو ہے نا وہ اکاؤنٹس کو سمجھ کے، میرے جو ہے نا لین دین کو سمجھ کے مجھے جو ہے نا شرعی ایڈوائز دے سکتا ہے۔ یا دوسری طرف جو ہے جب ہم یہ سوال کریں کہ یار میرے بچے کو پڑھانا ہے تو کیا پڑھانا چاہتا ہوں میں، میرے بچے کے جو ہے نا ایٹیکیٹس، اس کی جو ہے نا مینرز اور اس کے اخلاقیات پہ میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اخلاقیات والا بندہ لے کر آئیں۔ میں اس کی تجوید پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اچھا قاری لے کر آئیں۔ میں اس کو جو ہے نا وہ دینی علم سکھانا چاہتا ہوں، عالم بنانا چاہتا ہوں تو اچھے مدرسے کا انتخاب کریں۔ میں کیوں ایرے غیرے کے پاس جو ہے نا وہ چلا جاتا ہوں، اور اپنے مسجد میں اگر مجھے خطیب لانا ہے تو میں اچھا پڑھا لکھا شخص لاؤں، نہ کہ کہہ کے لگانے والا، آوازیں لگانے والا، ممبروں پہ بیٹھ کے لطیفے سنانے والا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے اچھی بات، کبھی ہنسی مذاق کی بات، اسلام مذاق سے نہیں روکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب مولوی صاحب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ میں جب مولویوں کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں تو لوگ کئی دفعہ یہ کہیں گے یہ پتہ نہیں عجیب جو ہے نا وہ معاملہ آپ کر رہے ہیں۔ تو اگر جو ہے نا وہ مولوی صاحب لوگوں کے مزاج کے حساب سے کبھی کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں، مذاق کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم اس کے لیے بھی ہمیں سیکھنا لوگوں سے چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ جو سوچ ہے نا مولوی صاحب سائنس پڑھیں، یار وہ نہیں ہے ان کا شعبہ۔ مولوی اگر سائنس پڑھے گا تو سائنسدان کیا کرے گا؟ سائنسدان کو ہم کہہ رہے ہیں تو آ کے مدرسے میں پڑھ، ڈاکٹر کو ہم کہہ رہے ہیں آ کے مدرسے میں پڑھ، بھائی اس نے الگ شعبہ سنبھالا ہوا ہے۔ جیسے میں نے ابھی صحابہ کرام کی مثال دی، کوئی جنگ کے لیے نکلا ہوا ہے تو کوئی علم کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے، تو کوئی سیاست کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے مولویوں نے بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں معاشرے کے اندر غلطی ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم سارے مولویوں کو نا بیچ میں رگڑ دیں، ہم جو سیاست کی بات کرنے والے مولوی ہیں ان کو پکڑیں، بھائی سیاست کے مسئلے ہیں، آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں نے ہماری طرف سے، پورے مسلمانوں کی طرف سے، پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی سیاست کو آپ نے کہا جی ہم آپ کی طرف سے سیاست میں آ رہے ہیں، ہم دینداروں کی جو ہے نا نمائندگی کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ہے نا وہ بات آپ ہماری طرف سے کریں، ان تک پیغام پہنچائیں کہ بھائی ہماری طرف سے آپ بات کریں۔ اگر کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو فوج کو جگائیں کہ بھائی مسلمانوں پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو ہم نے اپنی نمائندگی کے لیے آگے کیا ہوا ہے، سارے لوگ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، آپ لوگ نکل رہے ہیں تو آپ لوگ اٹھیں کھڑے ہوں اور ان کو جگائیں کہ بھائی آپ لوگ غلط کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ ہے مدرسے میں پڑھانے والا ہے، تو اگر مدرسے میں نہیں پڑھا رہا تو اس کو بتائیں بھائی جان یہ آپ کا کام ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے کام سے کام اگر ہر بندہ رکھے گا نا، غلطیاں بھی کم ہوں گی اور معاملات اچھے ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہر بندہ دین کی تڑپ ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے اور اس کو جو ہے نا آگے بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن پراپر سیکھتا نہیں ہے تو غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ بھائی ہم نے، کوئی بھی مولوی ہو، چاہے میں ہوں چاہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے، سب سے پہلے اس سے بات کرتے ہوئے اگر ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اگر تو اس سے پہلی ملاقات ہے تو اس کی ڈگریاں پوچھ لیں، ریفرنس پوچھ لیں کہ بھائی آپ کہاں سے پڑھے ہیں، کتنا پڑھے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اور اگر آپ کو اس پہ یقین ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ڈگریاں اس کی دیکھ لیں، چیک کر لیں، ایک دفعہ مسجد میں رکھنے سے پہلے ڈگریاں چیک کر لیں کہ یار یہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اچھا، دوسری چیز جب ہم نے اس سے جو ہے نا وہ بات کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس سے ریفرنس لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ان کو چھوڑ کرنا اولیاء کی، ولیوں کی، ٹھیک ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے، نیک لوگوں کی پیروی نہیں کرنی۔ یعنی مولوی صاحب کوئی بھی ہوں، ان کی عزت احترام، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، ابن تیمیہ ہوں، امام بخاری ہوں، جو بھی مولوی صاحب، میں ہوں، کوئی بھی ہے، بھائی آپ کی عزت احترام سر آنکھوں پہ۔ مولوی صاحب آپ نے بڑا دین کا کام کیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، برکت دے، آپ کے راضی ہو، دعائیں کریں ان کے لیے، لیکن آپ نے جو بات کہی ہے نا، تو اس بات کا مجھے ریفرنس دے دیں، میں آپ کے ذریعے سے وہ ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں۔
اپنا موبائل کھولیں، اپنا جو ہے نا کتاب کھولیں، آج کل کتنا آسان ہے، قرآن کی آیت اس سے پوچھ لیں، اگر وہ کہتا ہے جی روزے میں فدیہ دے دیں، اگر وہ کہتا ہے جی روزہ آپ کے لیے، آپ مسافر ہیں روزہ چھوڑ دیں، آپ اس سے کہیں جی اس کی ریفرنس دے دیں، دلیل دے دیں، آپ اس کو خود کھول کے پڑھ لیں، سارے اختلافات خود ہی ختم ہو جائیں گے، ساری ٹینشنیں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم خود جیسے ہم دنیا میں کمپیئر کرتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا آگے، مطلب چارجر لینے چلے جانا پوچھتے ہیں بھائی اوریجنل ہے، ٹھیک ہے، گاڑی لینے جائیں تو ساتھ مکینک بھی لے جاتے ہیں، یار چیک کر ذرا اس کے پارٹس سارے جو ہے نا وہ چیک کر۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، تب جا کے معاشرے کے اندر سے یہ چیزیں جو ابھی گہما گہمی ہوئی ہے نا، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے، ہمارا اپنا اس میں مسئلہ ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں مولوی سارے غلط ہیں، سارے مولوی غلط ہیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، عربی جو ہے نا وہ آپ پڑھ سکتے ہوں، عربی خود پڑھ لیں، قرآن ترجمے کے ساتھ اردو انگلش عربی کمپیئر کر لیں، بھائی خود پڑھ لیں، حدیث پڑھی ہوئی خود پڑھ لیں، نہ لائیں مولوی صاحب کو بیچ میں، پڑھیں تو صحیح، دین کی طرف آئیں تو صحیح۔ یعنی ہم لوگ جو ہے نا وہ جذباتی بہت ہیں، لیکن کرنے والے کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی اگر نصیحت کی بات ہو، غلطی اس میں ہو گئی ہو تو معذرت، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے غلطی، تو مجھے آپ لوگوں نے فرشتہ نہیں سمجھنا ہے، کمنٹ کر دیں، یا جو ہے نا مجھے پرسنل میں رابطہ کر کے مجھے بتا دیں کہ شیخ صاحب جنید بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ جو ہے نا وہ اس کو درست کر لیں۔ میں انشاءاللہ درست کرنے کے لیے جب تک حیات ہے تب تک مجھے بتائیں گے، تو انشاءاللہ جو بھی قرآن و حدیث کی بات ہوگی میں اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل لوں گا۔ اور اگر میں فوت ہو گیا اور یہ ویڈیو میری جو ہے نا وہ آگے چلتی رہی تو درگزر کیجئے گا، معاف کر دیجئے گا، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔